کی یورپ کی سوغات ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ زبردست بحث ہے جو آج کے دن سوشل میڈیا پر زور و شور سے چل رہی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 70 سال سے آمرانہ، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے سائے میں پھول بنتی، کبھی سیمنٹ مافیا، کبھی شوگر مافیا، کبھی آٹا مافیا کے سائے میں پھول بنتی، رنگین نعروں اور دل فریب وعدوں کے جھرمٹ میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے کبھی ایک اور کبھی دوسرے لیڈر کے پیچھے بھاگتی عوام کے لیے کیا اپریل فول کی کوئی ضرورت ہے؟ رہنمائی کے نام پر اپنی سیاسی دکان چمک رہی ہے، پہلے 5 سال میرے، پھر 5 سال تیرے، باری لگ رہی ہے۔ کس کو ہوش ہے کہ پوچھے صاحب آپ کے وعدوں، دعووں، نعروں اور مضبوط جو ارادے ہیں ان کا کیا ہوا؟ دوستوں اور ساتھیوں، نہ تو پھول بنیے اور نہ پھول بنائیے۔ کہا جاتا ہے کہ زبان انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے اور زبان ہی انسان کو پستیوں میں گراتی ہے۔ انسان کے جنت و جہنم میں جانے کا بڑا سبب بھی زبان ہی ہوتی ہے۔ نہ صرف انسانی جسم بلکہ انسانی زندگی میں بھی زبان کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان معاشرے میں پیار و محبت کا فروغ دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی انتشار و تفریق اور نفرت و انتہا پسندی کا بیج بو سکتے ہیں۔ یہ خود انسان کی سوچ پر ہے کہ وہ اس زبان کو کیسے اور کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسلام میں زبان کو استعمال کرنے کے متعلق ہدایت، رہنمائی، اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ اس کے غلط استعمال پر وعید کی خاص طور پر تلقین کی گئی ہے۔ انسانی جبلت ہے کہ وہ تفریح و تباہ کے لیے ایسے امور میں بہت جلد مگن ہو جاتا ہے جن سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ایسے کام میں وہ قرآنی ہدایت اور اسلامی احکامات کو بھی پشت پر ڈال دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک تہوار اپریل فول ہے جس میں زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ دیگر مغربی اور غیر مسلم تہواروں کی طرح اپریل فول بھی اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان میں انتہائی تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ اس میں زیادہ تر کردار NGOs کا بھی ہے جو ایسے مغربی تہواروں کو نوجوان نسل میں فروغ دے رہی ہیں۔ نوجوان نسل جہاں تفریق و تباہ کی خاطر اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول رہی ہے، وہیں اس بے مقصد اور بے معنی تہوار کے ذریعے اپنے ہی دوستوں اور گھر والوں کو جانی و مالی نقصان سے دوچار کر رہی ہے۔ ایسے کتنے ہی جان لیوا واقعات ہمارے گرد و پیش میں واقع ہو چکے ہیں۔ اپریل فول کے ذریعے ذرا سے مذاق میں شدید ترین نقصان ہو گیا۔ یہ ایک ایسا خوشی یا تفریح کا تہوار ہے کہ اس سے خبردار کرنے کے لیے باقاعدہ اخبار میں خبریں شائع ہوتی ہیں کہ خبردار آج اپریل فول ہے، اس لیے چوکنے ہو جائیے، کسی بھی خوشخبری پر کان نہ دھریے اور کسی بھی غمی یا افسوسناک خبر کو سنجیدہ نہ لیجیے۔ گویا کہ اگر اس روز واقعی خدا نہ کرے کوئی حادثہ یا افسوسناک واقعہ سرزد ہو جائے تو دل و دماغ کو یوں تیار رکھیے کہ ماننا ہی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ خوشی بھی دکھائے تو انکار ہی سمجھیے۔ ایسا بار بار ہو چکا ہے۔ ہر سال رونما ہونے والے واقعات اور خبریں شاہد ہیں۔ تاریخ بھی ایسی کئی شہادتیں پیش کرتی ہے۔ 1 اپریل کو سماعتوں کا آغاز ہوتے ہی کچھ لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ٹھان لیتے ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنیں گے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوشیاری ان کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ 1 اپریل کو شائع یا نشر ہونے والی سچی خبروں اور صحیح اطلاعات کو بھی افواہ یا مذاق ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثلاً 1 اپریل 1946 کو امریکی ریاستوں ہوائی اور الاسکا میں آنے والے زلزلے کی وارننگز کو مقامی باشندوں کی اکثریت نے اپریل فول یا مذاق تصور کیا۔ نتیجہ سونامی کے نام سے مشہور اس زلزلے میں 165 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریلس یا اپرائر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا، کوپلیں پھوٹنا۔ قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا ایک اہم حصہ بلکہ غالب حصہ بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں 1 اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرح کی نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔
افسوس صد افسوس، یہ فضول اور پھول رسم مسلمان معاشرے کا ایک اور لازم حصہ بن چکی ہے، اور مسلمان اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی کا دن مناتے ہیں، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو پھول بنا بنا کر ان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلامک اسکالرز اور عالم دین کو دیکھیں تاکہ کچھ سمجھ سکیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کہیں ہم غلط تو نہیں۔ کیا اپریل فول منع ہے؟ ہنسنے کا ہی تو ایک موقع ہے، کیا ہوا اگر ہم سال کے ایک دن میں ہنس لیتے ہیں، ہنسا دیتے ہیں، تو اس میں آخر خرابی کیا ہے؟ ہنسنا اور ہنسانا تو منع نہیں ہے، لیکن اپریل فول میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ عموماً ان میں جھوٹ پایا جاتا ہے، سستا چیپ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو ہنسانے کا جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ کہ یہ جو تفریح کے لیے لوگ مذاق گوئی کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، اس میں غالباً جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اس لیے کہ لوگ ہنسیں اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی جھوٹی بات فی الوقت کی ہے۔ جھوٹی بات کا مطلب یہ ہے کہ جس کو لوگ بھی سمجھ نہیں پائے، وہ اس خیال میں ہے کہ آپ ایک سچا واقعہ ہی سنا رہے ہیں اور مقصد لوگ آپ دھوکے کا میں یہ ہے، رہے۔ لوگ دھوکے میں رہے، تو یہ چیز تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، یعنی یہ تو جھوٹ بولنا ہی ہے۔ لیکن لطیفے میں یہ بات مخاطب پر بھی اور مخاطب پر بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ لطیفہ سنا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں کسی خاص گروہ کو، کسی خاص قوم کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یہ چیز فی الواقع قابل اعتراض ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہو جاتی ہے۔ یعنی مذاق کے اندر بھی اخلاقی دائرہ ہے، مذاق کے اندر بھی ہی رہنا شائستگی، تہذیب ہونی چاہیے، بات ایک حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اصل میں ایک مذاق کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، ہنسنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، اس سے مقصود کسی کو دھوکہ دینا یا فریب دینا اور اس سے ہنسی اور مذاق پیدا کرنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، لیکن اس روایت کا پھر صحیح مفہوم کیا ہوا؟ یہی مطلب ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں آدمی کو ڈالنی چاہیے، یعنی آپ ایک جھوٹی خبر اڑا دیں۔ آپ دیکھیے جیسے اپریل فول منایا جاتا ہے، آپ حضرات کے سامنے بات رکھنی ہے کہ 1 اپریل کو جو کچھ کیا جاتا ہے، جو رسم کی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، ان کے ساتھ فراڈ کر کے، ان کو الو بنا کے خوش ہوا جاتا ہے، تو دیکھیں اسلام میں مزاح پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مزاح ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے خوش کرنے کے لیے بتایا کہ جائیں گی، جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی مانگی کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کا مزاح تو حدیث سے ثابت ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، جب چاہیں کریں۔ لیکن مذاق کو ایک باقاعدہ ایک تحریک بنا کے لوگوں میں پروموٹ کرنا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو 1 اپریل کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں، ایک اجتماعی شکل میں، اور اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی ایک ایسی رسم ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، اور اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں۔ یہ اپریل فول کے بارے میں موقع کا سوال ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے ملا، جیسے بہت ساری چیزیں ملی ہیں، بلکہ چیزیں کیا نحوستیں ملی ہیں، تو ایک نحوست یہ بھی ملی ہے اپریل فول۔ ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں مدنی ماحول میں، انہوں نے اپنے یہاں کا ایک قصہ مجھے بتایا تھا کہ میرے بھائی کو کسی نے بولا کہ پتہ چلا تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے۔ اب وہ روتا ہوا بے قرار اشکبار گھر کی طرف دوڑ پڑا، دیکھا تو ماں بالکل نارمل تھی، پتہ ہی نہیں تھا، تو یاد آیا اوفو آج اپریل کی 1 تاریخ ہے، وہ سمجھ گیا۔ اب اس کی گھوم گئی تھی بالکل، کیونکہ وہ ماں سے محبت ہوتی ہے۔ اس نے تو خنجر نکالا اور دوڑ پڑا اس کے گھر کے، میں اس کو چیر ڈالوں گا، اس نے میری ماں کو آج مار ڈالا، مجھے اتنا پریشان کیا۔ تو وہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور بیچ بچاؤ کر کے اس کو ٹھنڈا کیا۔ اگر لوگ اس کو نہ روکتے تو وہ اپریل فول منانے والا یا بنانے والا، فول مانے بیوقوف انگلش میں، اس کو میرا خیال FOOL فول،
अप्रैल फूल मनाने वाला कब्रिस्तान में होता और ये जेल के सरियों के पीछे जाता या फांसी का फंदा पहनता। ठीक है, इसी तरह जो है आज हम देखते झूठ की किस्म जो हमारे बीच में बहुत आम हो चुकी है, वो एक दिन है जिसको लोग झूठ बोलने के दिन और अपने आप को खुश करने के लिए मनाते हैं, उसको अप्रैल फूल बोलते हैं ना। 1 अप्रैल वो एक दिन मनाया जाता है सारा आलमी सतह पर। ये दिन मुसलमान नहीं मना सकता, ये हराम है, क्योंकि जिसका नबी ये कह रहा है कि मजाक में भी झूठ ना बोलना जन्नत के बीच में होगा, तो मजाक में झूठ बोलने वाले का मुकाम कहाँ होगा फिर जहन्नुम के अंदर। जब जन्नत के पीक पे, मिडिल मोस्ट पोजीशन पे, सबसे अंदर उसको घर मिलता है, सबसे अच्छी जगह, तो जब वो मजाक में झूठ बोलेगा तो उसको जहन्नुम में कहाँ घर मिलेगा, ये भी हम समझ सकते हैं। नेमत का सवाब जैसा होता है तो अजाब भी वैसा है उसका। फिर अप्रैल फूल सब मना रहे, कोई मुस्तस्ना नहीं, बल्कि इसको कभी कभार तो जो नहीं मनाए उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। तू खुद एक फूल है बोले अप्रैल को फूल नहीं मनाता, झूठ। अरे देखो कौवा उड़ा, नहीं अप्रैल फूल। अरे देखो कितना बड़ा हाथी आ गया सड़क पर, अप्रैल फूल, आज अप्रैल। झूठ बोलना जरूरी, झूठ बोल के हंसाना। तो आप झूठ से मना कर रहे हैं मजाक में भी, और यहाँ दिन है और मुसलमान धड़ल्ले से मना रहा है। कल मैं आपको ऑफिस से निकाल दे रहा हूँ, जॉब से, मैं आपके साथ अब काम नहीं कर सकता हूँ, आप निकाल दिए जा रहे हैं। वो बेचारा रोते हुए आ रहा, मेरे को आज मिल गया कि मेरे को निकाल देने वाले, कल वो हंस रहा, हाँ अप्रैल फूल, चुप चुप दे दिए तुमको है सामने। समझ रहे हो, ऐसा हो रहा है। मुसलमान मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, ये अप्रैल फूल जैसी घटिया चीज़ मुसलमान मना ही नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता है, और मजाक में झूठ ना बोल कर जन्नत के बीच में अपने नबी की ज़मानत के जरिए इंशाल्लाह जन्नत में पहुँचाएंगा। इंसानी जानों से खेल और मजाक कोई इंसानियत नहीं। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा गया है कि इंसान और दीगर जानदारों में यही फ़र्क है, और अगर ये फ़र्क ना हो तो फिर इंसान की पहचान ही ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत इंसानी मिराज को समझने की है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।